لا الہ الا ہو۔ دیکھ رہے ہیں TNN24 اردو نیوز چینل، اور میں ضامن اطہر آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اور میں ایک ایسے مقام پہ آیا ہوں، یہ مدینہ مسجد اننت نگر ناگپور میں موجود ہے، اور ہمارے ساتھ میں جو حضرت یہاں پر تشریف فرما ہے، نبی اعلیٰ حضرت نواسہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا رجا خان صاحب بریلی شریف سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا میں تشریف لائے، اور وہ آخری نبی کہلائے جاتے ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا کو جو سندیش دیا ہے وہ ہم حضرت سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا مسلمانوں کے لیے ہی سندیش دیا ہے یا پھر پوری دنیا کے لیے سندیش دیا ہے۔ اور TNN24 اردو نیوز میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے سر آپ؟ آج نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1498واں یوم ولادت ہے کہ ہجرت سے 53 برس پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہے، اور یہ 1445 ہجری چل رہا ہے، تو 1498 سال ہو گئے، اور 2 برس کے بعد 1500 برس ہو جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت تامہ، رحمت کاملہ۔ پہلے اور انبیاء آتے تھے تو وہ خاص ایک علاقے کے لیے، خاص ایک قوم کے لیے آتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور رحمت تامہ کاملہ آپ کو بنا کر بھیجا۔ ایسی رحمت کہ صرف جس سے ایمان والے نہیں، بلکہ جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی رحمت ہے، کہ پہلے کھلا عذاب آتا تھا، پہلے کی امتوں میں پوری سنگتیں ہلاک کر دی جاتی تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں جو ایمان نہیں لائے وہ بھی بچے ہوئے ہیں کہ کھلا عذاب نہیں آتا۔ آپ کی سیرت مبارکہ، آپ نے جو فرمایا کہ نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر، تقوی کی بنیاد پر فضیلت رکھی گئی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عزت والے وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، جان ایمان ہے، کان ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں جب تک کوئی مومن کامل نہیں، جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔ جشن یوم ولادت منایا جاتا رہا ہے، اور سب سے پہلے یہ جشن میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کا ذکر، اور جہاں یہ ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے۔ سیاحین ملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت جو ایسی محفلیں تلاش کرتی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں ایسی محفلوں کو تو اس میں آ جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ تمہارا مطلوب یہاں ہے، تمہارا مقصود یہاں ہے۔ تو وہ جب محفل پر چھا جاتے ہیں، اور وہ ایسی جماعت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، تو رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا روز میثاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء اکرام کی روحوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا کہ اگر تم اس نبی کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اس سے پہلے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اقرار فرمائے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم نے اقرار کیا؟ تو انبیاء کی جماعت عرض کرتی کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی روز میثاق سے، اور نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، یعنی ہر نبی کو، ہر رسول کو جو کچھ ملا ان کے صدقے و طفیل ملا، اور ان کو جو ملا وہ ایسا ہے کہ جو کسی کو نہ ملا۔ درود پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ عبد الظہور وکرمہ۔ حضرت آدم علیہ السلام
की रूह बदन में जब रूह आई, उन आँख खुली तो साक़ अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरिश्तों के ज़रिए उनको ज़िक्र सुनाया गया। जब उनका नज़ा का वक्त आया तो अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को फरमाया कि उर्वा वस्क़ा मत छोड़ना, और उर्वा वस्क़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ने कबूल फरमाई कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने फरमाया कि तुझे कैसे मालूम, हालांकि वो खूब जानता है। तो उन्होंने अर्ज़ की कि जब मैंने आँख खोल के देखा तो अर्श पर मैंने तेरे नाम के साथ ये नाम देखा, तो मैंने जाना कि ये तेरा महबूब है। और तमाम अंबिया यके बाद दीगरे सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते रहे, और सबसे आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने यूँ कहते हुए आए कि मैं बशारत देता हूँ कि मेरे बाद जो आएंगे उनका नाम अहमद होगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। ऐसे साहिब लौलाक हैं कि जिनके सदक़े और तोफ़ैल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया और माफ़िया बनाया, कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, होते कहाँ खलील बिना काबा व मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। न हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते, न काबा की बुनियाद डाली जाती, और ना ही मिना होता। सब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तोफ़ैल है। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम।